پھر اس کے بعد ایک اور بات سمجھ رہے ہیں کہ اس کی سٹیجز کیا ہوتی ہیں جب ہم اپنے آپ کو تبدیلی کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک سٹیج ہوتی ہے پہلی پری کنٹمپلیشن کی سٹیج. یہ کون سی ہوتی ہے؟ جب ہم نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ مجھے بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اپنے وہی بات ہے تھاٹ پروسیس، ایموشنز، بیہیویئر، انوائرمنٹ، کسی نہ کسی چیز کو، بیہیویئر کو، ایکشن کو چینج کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی شخص بھی ہمیں کوئی مشورہ دیتا ہے ہم اس کو فوراً ہی ڈسمس کر دیتے ہیں. دوسری سٹیج ہوتی ہے، اس پہ ہوتا ہے کانٹمپلیشن، یعنی جب آپ کو کوئی انسان کچھ سکھاتا ہے، آپ قرآن سے سیکھتے ہیں، آپ احادیث پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی ایکسپرٹس کوئی باتیں بتاتے ہیں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کے سوچتے ہیں اور آپ دماغ میں پروز اینڈ کونس پہ جاتے ہیں. اس کام کو کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اور اس کام کو کرنے کا نقصان کیا ہوگا. پھر ایک اگلی سٹیج آتی ہے انسان کی زندگی میں جس میں آپ پریپریشن کی طرف جاتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اب آپ پلان بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کام اگر کرنا ہے تو مجھے کیسے کرنا ہے اور کیا چیز پہلے سے مختلف کرنی ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ وہ ریزلٹس مجھے ملیں گے. پھر آپ ایکشن کی طرف موو کرتے ہیں. اب آپ کنکریٹ بیہیویئر جو ہے وہاں پر لے کر آتے ہیں. یہ اب آپ سوچ تک نہیں رہتے، پریپریشن میں آپ سوچ تک رہتے ہیں، اب آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ سٹیپس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر مینٹیننس ہوتی ہے. اکثر اوقات لوگ ایکشن تک تو جاتے ہیں لیکن کیونکہ مینٹیننس پلان نہیں بناتے تو پھر وہاں پر وہ دوبارہ سے بہنا شروع ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو اس کے لیے دو ایگزامپل دیتی ہوں. سب سے پہلی ایگزامپل جو بہت سی خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے ویٹ لاس کا، کہ پہلے سٹیج میں کیا ہے کہ اگر آپ پری کنٹمپلیشن میں اور کوئی آپ کو کہتا ہے کہ تم وزن کم کر لو تھوڑا سا، ڈاکٹر ہی ایڈوائز کر دیتا ہے تو آپ ڈسمس کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں اتنی بھی موٹی نہیں ہوں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. پھر آپ اس کے بعد پروز اینڈ کون سوچتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ فوراً سوچیں، کبھی بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اور آپ سوچتے ہیں اچھا ہاں وزن اور زیادہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اور ابھی بھی مجھے وزن کے ساتھ کیا مسائل ہیں، ہاں کچھ فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے، مطلب وہ آپ اس طرح سے وے اینڈ بیلنس کرتے ہیں. پھر آپ مینٹلی سوچتے ہیں کہ میری لائف میں کیا کیا چیلنجز ہیں اور میں کیوں نہیں وزن کم کر پاتی اور میں کہاں کہاں پہ غلطیاں کر رہی ہوتی ہوں. کچھ آپ اپنی پلاننگ کرنی شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ اس کے بعد پورا ایک ایکشن پلان بناتے ہیں کہ اچھا میں نے کس چیز کو چھوڑنا ہے، کس چیز کو اختیار کرنا ہے. جیسے آج کل کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ سیلڈ بہت زیادہ کھائیں، اور میں نے بہت سے لوگوں کو یہ بات کہتے سنا ہے اف توبہ ہم سے تو نہیں زیادہ کھایا جاتا یہ گھاس پھوس. اب آپ نے کیا کیا، وہ کوگنیشن چینج جو چاہیے تھی نا، سوچ میں جو تبدیلی چاہیے تھی، وہ آپ نے اس کو بلاک کر دیا. آپ کہیں کہ ہاں ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ سیلڈ زیادہ کھانا چاہیے، میٹھے سے ہاتھ روکنا چاہیے، چائے اس ٹائم کے بعد نہیں پینی چاہیے، اور مجھے بھی اپنی زندگی میں اس تبدیلی کو اختیار کرنا ہے. جب آپ اس طرح سوچنا شروع کرتے ہیں تو اب کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا دماغ پریپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو وہ راستے دکھانا شروع کرتا ہے کہ اس کام کو کرنا کیسے. اور پھر اب آپ اس کے لیے ایک ایکشن پلان بناتے ہیں. اور اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ مینٹیننس. وزن کم ہوا، لوگوں نے تعریف کی، ہم نے پھر کھانا پینا شروع کر دیا، لیکن اب آپ اس کو مینٹیننس کی طرف لے کے جاتے ہیں. مینٹیننس کا پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ میرا وزن تو کم ہو گیا لیکن اب میں کہیں پارٹی پہ جا رہی ہوں، شادی آ رہی ہے، کوئی اور ایونٹ آ رہا ہے، میرا یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، تو میں نے لانگ ٹرم میں اپنے اوپر نظر کیسے رکھنی. اچھا اب آپ بچے کو پڑھائی کے سلسلے میں تبدیل کرنا چاہ رہی ہیں. آپ چاہتی ہیں کہ جی میرا بچہ اس کی کوئی ہیبٹس بہتر ہو جائے نا، اسٹڈی ہیبٹس بہتر ہو جائیں، کوئی اور گھر کی روٹینز کی ہیبٹس بہتر ہو جائیں. تو اس میں بھی پھر یہی ہوتا ہے. پہلا ہمارا سٹیج کیا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات جب کوئی کہتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ اس نے نہیں ٹھیک ہونا، مجھے نہیں امید ہے اس سے کہ اس نے بدلنا ہے. اکثر مدرز اس قسم کی باتیں کہتی نظر آتی ہیں. ہم نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا اور اس کو سنا بھی دیا، پھر بچہ بھی اسی فیز میں جاتا ہے کہ وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں میں اتنا بھی برا نہیں ہوں، میں نے پڑھ لیا ہے، کیا فائدہ پڑھنے کا، پڑھائی سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی وہ ہماری ساری باتوں کو بھی ڈسمس کرتے جاتے ہیں. پھر اگر ہم پروز اینڈ کونس کے فیز پہ ان سے بات کیا کریں نا، کچھ کام کرنے کا آپ کا کیا خیال ہے، کیا فائدہ ہے. یہاں پر بھی میں کہوں گی اگر آپ اپنے لیے سوچیں تو خود سے پروز اینڈ کونس سوچیں، جو بھی آپ ان سے کروانا چاہ رہے ہیں، کروانے کا فائدہ، نہ کرنے کا فائدہ، زیادہ پش کر کے کرنے کا فائدہ اور نقصان. یعنی کئی دفعہ آپ کو تھوڑا ہولڈ بیک بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ غلط موقع ہوتا ہے بچے کو پش کرنے کا، غلط طریقہ ہوتا ہے بچے کو پش کرنے کا. ہر بات پہ اگر آپ کچھ کہنا شروع کر دیں تو وہ بچے کے لیے بہت سٹریسفل ہو جاتا ہے. اور بچے سے جب آپ بات کریں تو بچوں کو لیکچر نہ دیں کہ اس کا فائدہ نقصان کیا ہے. بچے سے کہیں کہ اچھا چلے آپ مجھے لکھ کر لا کر دیں کہ اس کا فائدہ اور اس کا نقصان کیا ہے. میں کسی فیملی میں ایک بچے کو ملی
تو وہ کوئی تقریباً 13-14 سال کا تھا، تو وہ بہت ہر بات پہ نا ایک ریزن نکالتا تھا، اور سارے گھر والے پھر اس کو پروف کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، یا ایسے ہوتا ہے. میرے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس کو یہی بات کہی. میں نے اس سے کہا کہ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کام آپ نہ کریں گے، یہ کام آپ ایسے کریں، تو اس کا فائدہ نقصان کیا ہے آپ بتائیں، یا یہ کیوں ایسے کرنا چاہیے یا کیوں نہیں کرنا چاہیے، گیو می دا ریزنز. جب بھی وہ مجھے کوئی ریزن دیتا تھا تو میں پھر اس کے جواب میں بھی اس کو یہ کہتی تھی کہ مجھے کوئی اوتھینٹک ریفرنس دو، مجھے کوئی اسٹڈی دو، کوئی لٹریچر دو، کسی ایکسپرٹ کی بات بتاؤ. یہ نہیں کہ یو تھنک دس شوڈ بی ڈن دس وے. اور اس بات پہ ہوا یہ کہ وہ پھر آہستہ آہستہ اس نے میرے سامنے بہت زیادہ باتیں کہنی چھوڑ دی. تو یہ والا وہ فیز ہوتا ہے جس میں آپ تھوڑا سا بات کرتے ہیں. ہم بچوں کو یہ نہیں کہتے بحث کر رہے ہو، بدتمیزی کر رہے ہو، جواب دیتے ہو، جواب اس کے پاس ہر وقت تیار ہوتے ہیں، بس جواب سن لو، کام نہیں اس نے کرنا. نہیں، یہ ایک سٹیج ہے جس میں آپ پروز اینڈ کونس کی ایک پازیٹیو سائڈ بچوں کو سکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی سٹیج آ جاتی ہے پریپریشن والی. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں کہ کیسے کام کرنا ہے، یا بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ اچھا آپ سوچیں آپ کیسے اس کو کرنا چاہ رہے ہیں. پھر آپ اس کے بیہیویئر چینج کے لیے کچھ پراپر ایکشن پلان بناتے ہیں، چاہے وہ 2 سٹیپ ہیں، 3 سٹیپ ہیں، 5 کام کرنے والے ہیں، اور اس کو پھر اسی طرح سے مینٹیننس کی طرف بھی لے کر جانا ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے، مینٹیننس کی طرف نہیں لے کر جائیں گے، تو پھر بھی مسائل حل نہیں ہوں گے. تو ان سٹیجز کو مائنڈ میں رکھیں، خود بھی آپ اس کو اپلائی کریں، اور بچوں کو بھی آپ لگاتار، یا کوئی بھی سچویشن ہے جس کو آپ گھر میں چینج کرنا چاہتے ہیں اس میں کروائیں. اب مسئلہ کیا، ہم کیوں اس سے بھاگتے ہیں چینج سے؟ ایک تو یہ ہے کہ staying the same often equals getting stuck in a trail. یعنی پرابلم یہ ہے، اگر آپ سوچیں کہ جو لوگ نہیں اپنے آپ کو تبدیل کرتے وہ بہت مسئلوں میں پھنسے رہتے ہیں. الجھنے ان کی ایسے ہیں کہ مطلب مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا لیکن الجھنے بہت زیادہ جو ہے ہو جاتی ہیں. آپ نئی چیز نہیں سیکھیں گے اگر آپ چینج کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی اگر آپ جہاں پر ضرورت ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی تبدیل نہیں کرتے. آپ ہیلدیئر لائف سٹائل کی طرف، ہیلدیئر کاموں کی طرف نہیں جا سکتے جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج نہیں کرتے. اور بہت سے آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ آپ سے آگے نکل جائیں گے، اور یہ انسان کو پھر اور ڈپریس کرتا ہے، فلاں نے یہ کر لیا، اس نے کر لیا، میں کیوں نہیں کر پائی. کیونکہ ان لوگوں نے اپنے سسٹم میں، اپنے اندر، اپنے کاموں میں کچھ ایسی تبدیلی پیدا کی جس سے ان کی وہ بھلائی کی طرف چلے گئے، اور ہم نے اپنے آپ کو ہولڈ بیک کیا. اور جتنا زیادہ آپ ویٹ کرتے ہیں کہ اچھا میں انشاءاللہ کروں گی، دیکھنا انشاءاللہ، بس میرے لیے دعا کرنا، مجھے اللہ توفیق دے، ہدایت دے، میں سوچوں گی، اور آپ کے لیے وہ کام کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اور زیادہ، آپ کو جیسے قسم کی لو فیلنگ، ڈی موٹیویٹڈ فیلنگ آتی ہے کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا. کئی لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ کہتے ہیں اچھا انشاءاللہ میں کروں گی، میں آؤں گی، میں آپ سے مشورہ لوں گی، اور اس کے بعد 3 سال کے لیے غائب ہو گئے کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ مشورہ ڈیل کرنا پڑے گا، وہ بہت مشکل چیز ہے، وہ کیسے ہوگی، تو وہ کر نہیں پاتے. تو آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جب بھی آپ نے کوئی چیز تبدیل کرنی ہے، اس کے پروز اینڈ کون؟ پہلے لسٹ بنائیں. لسٹ بنائیں کہ what is good about doing it، یہ کہ what is bad about doing it. ٹھیک ہے، کسی بھی کام کو کرنے کا فائدہ اور نقصان. پھر لسٹ بنائیں کہ جب آپ اگر کوئی چیز چینج کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی اپنے اندر، اپنے بچوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے کسی بھی ایک مسئلے میں، تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے جب آپ وہ تبدیلی لائیں گے اس سے فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو میں فیصلہ کر رہی ہوں، اب آپ فیصلہ کچھ کر لیں، اچھا مجھے یہ کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے. اب وہ جو طریقہ آپ نے سوچا، پھر سوچیں اس کا فائدہ نقصان، بلکہ آپ 3-4 طریقے لکھیں، ABCD، اور پھر سوچیں کس کو کرنے کا فائدہ نقصان ہے، اس کے ساتھ فل پیکج کے ساتھ اس کام میں جائیں. تو پوری لسٹ کو آپ کو دیکھنا ہوگا، اس کو کئی دفعہ پڑھنا ہوگا، اس سے کانسیکوینسز کو سوچنا ہوگا، اور پھر دیکھنا ہوگا کہ اب میں کس طرح سے کیا ایک سٹیپ آگے اٹھاؤں، ایک چھوٹی سی چیز کو تبدیل کروں جس کی وجہ سے میں جو کرنا چاہ رہی ہوں اس کے قریب تر ہوتی جاؤں. مثلاً ایون آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں دیکھیں نا پھر قرآن پڑھنا چاہیے، میرے تو گھر والے اجازت نہیں دیتے، تو آپ کوئی آن لائن کورس جوائن کر لیں. جب کسی کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے تو وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نا مزہ نہیں آتا، اس لیے میں نہیں جوائن کرتی، میں چاہتی ہوں کہ میں کلاس میں بیٹھ کر پڑھوں.
تو جب تک میرے گھر والے مجھے کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے نا تو میں نے تو کچھ کورس ہی نہیں جوائن کرنا. اس طرح کی بات ہوتی ہے نا کہ آپ ایک پرفیکٹ پیکج کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں, وہ ہوگا تو پھر میں سب کچھ کروں, نہیں تو آپ پھر وہ کام ہی نہیں کرتے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کو جو خیر مل رہی ہوتی ہے اس کو تو اختیار کریں. یہ وہ تبدیلی ہوگی جو آہستہ آہستہ آپ کو بڑی تبدیلی کی طرف لے کر جائے گی. لیکن وہی بات ہے کیونکہ ہم نے اپنے مائنڈ میں سوچ لیا کہ میں نے نہیں کرنا تو پھر ہم نہیں کرتے. اسی طرح سے یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم چینج اپنے اندر کوئی لانا چاہتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف چینج, ایبسنٹ مائنڈیڈ ہیں, تو اس کا بھی پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اپنے جذبات کے بارے میں بھی نا ہمیں بہت اویئرنیس ہونی چاہیے اس معاملے میں. یعنی اگر آپ کوئی تبدیلی سوچ رہے ہیں کہ اچھا مجھے اپنے گھر میں, اپنے ریلیشن شپ میں, اپنے بچے کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنے ان لاز کے ساتھ, اپنی جو ہے اسپرچل گروتھ کے لیے یہ کام کرنے ہیں, آپ بہت نروس ہیں, آپ ایگزاسٹڈ ہیں, آپ بہت پریشان ہیں, آپ اداس ہیں, ڈپریسڈ ہیں, آپ ڈر رہے ہیں, آپ بہت انکمفرٹیبل ہیں, تو یاد رکھیے گا کہ آپ اس معاملے میں اگر یہ سب ایسے ایموشنز آپ کے ساتھ ہوں گے تو پھر آپ کی تھنکنگ بہت ریشنل نہیں ہوگی. سب سے پہلے آپ کو اپنے سوچ کو بہت زیادہ وہ کرنا پڑے گا, بیلنس میں لانا پڑے گا. جب آپ کی سوچ بیلنس میں آئے گی آپ پھر اس کے بعد فیصلہ کر سکیں گے, پھر آپ دیکھیں گے مجھے کیا کام کرنا ہے. آپ دیکھ لیں جب بھی ہمارے کوئی نیگیٹو ایموشنز ہم پہ حاوی ہوتے ہیں تو ہم کاموں کو ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے, ہم لوگوں کے بارے میں متنفر ہوتے ہیں, سچویشنز کو بری طرح دیکھتے ہیں, فیصلے غلط کر لیتے ہیں, پروز اینڈ کونس کو صحیح طرح سے نہیں دیکھ پاتے. تو اپنی نیگیٹو فیلنگز کو بھی مینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جو ان ریئلسٹک قسم کی نیگیٹو تھاٹس ہماری آتی ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اٹ وونٹ ورک. میں بس مختلف طریقے سے نہیں بھئی یہ کام کر سکتی, آئی کین ناٹ ہینڈل ڈوئنگ تھنگس ڈفرینٹلی, بہت مشکل ہو جائے گا میرے لیے اور بہت سٹریس ہو جائے گا اگر مجھے یہ چھوڑنا پڑا, یہ نہ میں کر سکی, جو میں اب کر رہی ہوں وہ تو اور بھی مجھے لگتا ہے برا ہو رہا ہے, مجھے تو فائدہ ہی نہیں نظر آ رہا کوئی بھی کام کرنے کا. میں نے پہلے بھی اس طرح کی چیز جو ہے وہ ٹرائی کی بھی ہے اور میں بس ایسی چینجز سے ڈیل نہیں کر سکتی, بس میں ایسی ٹھیک ہوں, کوئی نہیں, دیکھا جائے گا, پھر اب میں کیا کروں. اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو سکسیسفل پلان بنائیں اپنے لیے, ایک گول سیٹ کریں اپنے لیے, میں نے نیکسٹ 30 ڈیز میں کیا اکمپلش کرنا ہے, کچھ بھی جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے دیکھیں کہ مجھے کون سا بیہیویئر ریکوائرڈ ہے, کون سا بیہیویئر میں اڈاپٹ کروں گی, اس کو اپناؤں گی تو میں ہر دن اپنے اس گول کے قریب تر ہوتی چلی جاؤں گی. پھر اس میں یہ بھی سوچیں کہ اس گول کو حاصل کرنے میں راستے میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں. اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو اسٹیبلش کریں کہ وہی بات ہے کہ اگر رکاوٹ ہے تو پھر میں نے اس کو پار کیسے کرنا ہے, میں نے اپنے اوپر نظر کیسے رکھنی ہے, اپنی پروگرس کو روز دیکھیں, کہیں لکھیں, اسے لکھنے میں کوئی ایپس مل جاتی ہیں وہ ڈالیں, آپ دیکھیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ ہیں کچھ چیزیں جی آج کے لیے, اگر آپ ان کی طرف توجہ دیں تو انشاءاللہ وہی بات ہے کہ قرآن کو سمجھنا, قرآن کو آگے پہنچانا, احادیث کے مطابق نہ صرف یہ کہ لوگوں کو پہنچانا, عمل کرنا اور اوتھینٹک ہونا, جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا, اور یہ کنفیوژنز جو ہوتی ہیں ہماری کوئی بھی کام کرتے ہوئے, اس سے ہم بہت بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم جیسے آپ نے بات کی ہے کہ بات کو آگے پہنچانا, اب میں نے سیکھنا شروع کیا ہے تو مجھے مطلب میں نے نماز جو ہے وہ باقاعدہ ایک بڑی چادر لی ہے, اس میں پڑھتی ہوں. اب میں اپنے جب یہ سسرال میں بات کرتی ہوں, مطلب ان کی ہاف سلیوز ہوتی ہیں اور باریک دوپٹے میں پڑھ لیتی ہیں, یا جو ان کے گھر کا دوپٹہ ہوتا ہے, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ 70 کور کریں, تو وہ پھر مجھے یہ کہہ کے کہ اللہ معاف کرنے والے, ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں, کہہ کے چپ کروا دیتی ہوں, اور میرے پاس کچھ کہنے کو ہوتا نہیں ہے. مطلب اس چیز کو کیسے کور کیا جائے یا کیسے میں امپروو کروں؟ ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, یعنی ایک وہ سٹیج ہوتی ہے جب ہمیں قرآن کا علم نہیں ہوتا, پھر ایک سٹیج وہ آتی ہے جب ہم قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, سمجھنا شروع کرتے ہیں, اور ہم اپنے اندر کچھ تبدیلی لے کر آتے ہیں, اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں نا یہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم جو مرضی کریں اور پھر ہم کہہ دیں اللہ غفور الرحیم ہے, اور پھر ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس وقت ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی اور کو بھی وہی کام کرتے دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ڈیسپریٹ فیلنگ آتی ہے کہ میں اس کو بھی جلدی سے سمجھا دوں اور یہ بھی بات سمجھ کے فوراً کرنا شروع کر دیں. اور آپ کو یہ سمجھنا ہے, جیسے میں نے آپ کو وہ سٹیجز آف چینج بتائے ہیں نا,
آپ سٹیجز آف چینج میں بہت آگے آ چکی ہیں. اب آپ اپنے آپ کو تبدیلی کے ان مراحل سے گزار کر آگے بڑھ چکی ہیں. قرآن کو پڑھنا، سمجھنا دل دماغ کو کھولتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، آپ کو وہ فہم دیتا ہے، آپ کو فرقان دیتا ہے. لیکن آپ وہ والی تبدیلی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اس طرح سے قرآن کو نہیں پڑھنا شروع کیا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چینج کی کسی بہت انیشیل سٹیج پہ ہیں، پری کنٹمپلیشن پہ ہیں، جہاں پر وہ بھی ڈسمس کرنا چاہ رہے ہیں ہر بات کو. تو ہمیں جب بھی کسی کو بات پہنچانی ہے تو ہمیں اس بات کو ضرور دیکھنا ہے کہ کون سی بات پہنچانی، حکمت کو نہیں چھوڑنا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر مختلف دور میں مختلف افراد آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کون سا بہتر عمل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات، واقعات اور اس شخص کے مطابق بتایا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی افضل عمل ہے اور یہ بھی افضل عمل ہے. تو آپ کو ضرور یہی بات ہے کہ پروز اینڈ کونز، جب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے ماحول میں تبدیلی لاؤں، لوگوں کو سکھاؤں، تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنا بیہیویئر درست کرنا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. کیونکہ کئی دفعہ ہمارے دل میں کڑن سی آتی ہے، یہ نہیں کرے، تو ہماری وہ باڈی لینگویج ریفلیکٹ ہوتی ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا اس نے قرآن کیا پڑھنا شروع کیا، یہ اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھنا شروع ہو گئی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سے کنٹرول کرنا ہوتا ہے، حالانکہ ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھ رہے ہوتے. ہمیں یہ ڈیسپریشن آ رہی ہوتی ہے کہ جو یہ غلطیاں کر رہے ہیں اس کو میں درست کروا دوں. تو اس کی ابتدا کے جو سٹیپس ہیں نا، یہ یاد رکھیں کہ کنوے بھی کیا کرنا ہے، کون سی بات ان کو بتائی جائے، ان کو دعوت دی جائے کہ آپ آئیں اور آپ آ کر سیکھیں. ان سے پہلے وہ باتیں کی جائیں جو ان کو فائدہ دیں، بھی ان کا دل نرم کریں. یہ ایک سٹیج سے دوسری سٹیج پہ آپ تو فوراً جمپ کر کے ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اس سے تو آپ کا سطر کورڈ نہیں ہے اور آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے، تو وہ فوراً نہیں ایکسیپٹ کر پائیں گے. تو تھوڑا سا حکمت کے ساتھ، وہ جو میں نے آپ کو بھی بتایا گول سیٹنگ، گول یہی رکھیں کہ ان کا لباس ساتر کروانا ہے، لیکن وہ مے بی 4 مہینے میں ہوگا، 6 مہینے میں ہوگا. اب اس کے لیے ڈیلی کس طریقے سے ان سے بات کرنی ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ آخری وہ وہاں پہ جب گول کے بالکل قریب پہنچنا ہے تو تب ان کو بتانا ہے کہ اب آپ نے کور کیسے کرنا ہے. پہلے سٹیج پہ نہیں بتانا، پہلے سٹیج پر ان کو اللہ کے قریب کرنا ہے، دین کے قریب کرنا ہے، دین کی خوبصورتی دکھانی ہے. یہ بتانا ہے کہ میں اگر قرآن پڑھ رہی ہوں تو میں ریلیشن شپ میں آپ کے ساتھ بہتری کی طرف جا رہی ہوں، آپ کا خیال زیادہ رکھ رہی ہوں، وہ میرے اندر وہ پہلے تبدیلی جو ہے اس کو محسوس کر سکیں. ایک کوشچن آیا، اگر ہماری ہر دن کی کوشش ناکام ہو رہی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہر قریبی رشتہ دار ہمیں پیچھے سے پیچھے ہی دھکیلتے رہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی سچویشن میں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے جذبات کہاں پر ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ میری وہی بات ہے سوچ کہاں پر ہے، کیا میں قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کر رہی ہوں، یا میں بھی لوگوں کے جو بھی ایموشنز ہیں ان میں الجھ کر رہ گئی ہوں. یہ یاد رکھیے گا، لوگ ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں دھکیل سکتے جب تک کہ ہم وہاں پہ اکھڑنے کے لیے تیار نہ کھڑے ہوں. یعنی آپ ایک دیکھ لیں، ایک درخت ہوتا ہے جو کہ جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اس کو کوئی نہیں اکھاڑ سکتا. ایک ایسا پودا ہوتا ہے جو کہ اس نے اپنی جڑوں کو نہیں مضبوط کیا ہوتا، تو اس کو آسانی سے کوئی بھی وہاں پہ مسل کے، کچل کے یا اکھاڑ کے لے جاتا ہے. تو اپنے آپ کو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا اور آپ وہی بات ہے کہ دوسروں کی طرف بڑھ گئے. یہ میں نے آپ کو تبدیلی کے لیے پہلی ایک چیز بتائی تھی، ایک فیکٹر تھا. جب ہم لوگوں کی طرف بہت جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دیر از آلویز اے وے آؤٹ. وہ طریقہ ہمیں سیکھنا ہوتا ہے اور اس میں الجھے بغیر کہ لوگوں کو میں کیسے مینج کروں. آپ سیرت پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے لوگوں نے اسی طرح سے ہر چیز میں ڈسکریج کیا، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن چھوڑا، اپنا جو ایموشنز ہیں ان کا کنٹرول چھوڑا، اپنی سوچ کو نیگیٹو کیا؟ تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جن پہ ہم کام کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پھر بھی سلو پیس پہ آگے بڑھا سکتے ہیں. ایک اور کوشچن آ رہا ہے، سم پیپل فیل ڈیفیٹڈ that there are so many wrong things in their life that where should they start? How should they choose which to work upon first? ایک تو یہ کہ آپ اللہ سے آپ بہت زیادہ دعا کیا کریں. پھر دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو اوور ویلم سے بچایا کریں، یہ کہ ہر چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دینا. قرآن کے اسٹوڈنٹ بن جائیں. قرآن سب سے بہترین رہنمائی کرتا ہے. قرآن مجید کی کلاس ہے آپ کی، جیسے اگر ویکلی کلاس ہے، ڈیلی کلاس ہے، ایک آیت اٹھا لیں اور ایک حدیث اٹھا لیں اور سوچیں کہ میں نے اس کے مطابق کام کرنا شروع کرنا ہے.
اگر آپ کو پھر بھی مشکل لگتا ہے تو کسی سے کوچنگ کروا لیں تھوڑی سی، وہ پھر آپ کو تھوڑا سا سپورٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بچوں کو نماز کی طرف کیسے راغب کریں؟ 10 سال پر نماز فرض ہے یا 7 سال پہ؟ نماز فرض ہوتی ہے بالغ ہونے پہ نا، لیکن 7 سال سے 10 سال کا یہ جو سفر ہوتا ہے اس میں ہم بچوں کو اسی چینج کی طرف لے کر آتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم اس کو سمجھیں گے، بچے کے مزاج کو سمجھیں گے، اور اس کے اوپر بہت سارے ایکسپرٹس کے بھی لیکچرز ہیں، باقی بھی باتیں موجود ہیں، ان کو سمجھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نہ پھر وہ کرنا کام جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گا، کہ تھوڑا سا حکمت کے ساتھ بہت زیادہ پریشان ہوئے بغیر جو ہے آپ کام کریں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے بتائیں کہ جو بچے نماز پڑھتے پڑھتے اور کالج میں جا کے اس ماحول کے مطابق اپنی نماز بھی اپنا ڈریسز بھی چینج کر لیں، مطلب کہ وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ چینج کر لیں، تو ایسے بچوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ جی یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ انفلوئنس لیتے ہیں ماحول کا۔ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے ان کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں نماز پڑھانی شروع کر دی تو بچے ٹھیک رہیں گے، یہ وہ مینٹیننس والا فیز ہے۔ مینٹیننس کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی کہ آگے جا کر ہم سمجھتے ہیں کیونکہ میرا بچہ بڑا تابع دار ہے تو ٹھیک رہے گا، لیکن جب بچے ٹین ایج میں آتے ہیں تو یہ سارے اس طرح کے چیلنجز تھرو کرتے ہیں کیونکہ وہ قرآن سے ڈیٹیچ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح کوئی ایک رول ماڈل ٹیچر دینا ہوتا ہے جو ان کو قرآن پڑھائے، اور جب وہ قرآن پڑھیں ان سے سیکھیں، چاہے وہ 15 منٹ کی کلاس ہو، 10 منٹ کی کلاس ہو، ویکلی ونس اے ویک ہو، اسی کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ان کی تربیت ہوگی۔ اور اپنے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ دعائیں بہت زیادہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ اس سے جو ہے بہت ان کو جو ہے نا وہ فائدہ ہونا شروع ہوگا۔ دعاؤں کے ساتھ جو ہے نا یعنی وہ راستے کھلتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی جو ہے وہ سوچا ہی نہیں ہوتا۔ سیکھنے کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنا، اپنے آپ پر اپلائی کریں، پھر اس کے بعد اپنی فیملی ممبرز کے بارے میں سوچیں کہ ہم کسی اور کو کیسے سکھائیں۔ جو چیز آپ خود ایکسپیرینس کریں گے وہ دوسروں کو کروانی بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ چلیں اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔